अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर बेहतरी की ख्वाहिश रखते हैं, जो पाकिस्तानी चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर ऑपरेशन क्लीन अप हो, पोस्टमार्टम हो और पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर बोर्ड के अंदर कोई ऐसे लोग आएँ जो अकाउंटेबल हों, ऑनेस्ट हों, ये सब कुछ अगर उनकी ख्वाहिश है तो वो फरवरी मार्च तक ज़रा सब्र करें। अभी फ़िलहाल कोई तब्दीली बड़ी होती हुई नज़र नहीं आ रही है, सब कुछ ऐसा ही चलता हुआ नज़र आ रहा है। अंदरूनी तौर पर जो लड़ाइयाँ हैं वो शायद उरूज पर पहुंच जाएं और उनके अंदर शायद आने वाले दिनों के अंदर शिद्दत आ जाए, लेकिन कुछ बड़ा तब्दीली जो है वो आने वाले दिनों के अंदर हमको होती हुई नज़र नहीं आ रही। ख़बर यह है कि बाबर आजम जो हैं वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं और शाहिद खान आफरीदी ने जो कल बयान दिया था कि बाबर आजम को दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तान बरकरार रखा जाए, उसकी हिमायत आज राशिद लतीफ़ साहब ने भी कर दी है। और उनका ये कहना है कि दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए बाबर आजम को टेस्ट टीम का कप्तान होना चाहिए। शुएब मलिक के बारे में बातें हो रही हैं, लेकिन वो चीज़ जब होगी जब बाबर आजम इस्तीफ़ा दे देगा। T20 का अभी भी कप्तान बाबर आजम है, वनडे का कप्तान बाबर आजम है, टेस्ट का कप्तान बाबर आजम है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये वाली बात पता चल गई है, मुझे, आपको और तमाम पूरी दुनिया को ये वाली बात पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये इख्तियार नहीं है कि किसी लगे लगाए कप्तान को हटाया जा सके जब तक वो खुद से इस्तीफ़ा ना दे। इंज़मामुल हक ने खुद से इस्तीफ़ा दिया, उनको मजबूर किया गया, लेकिन बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कितना भी मजबूर कर ले वो खुद से इस्तीफ़ा नहीं देंगे, जैसा कि सरफराज अहमद ने किया था। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ वो मामलात को आगे लेकर चलेंगे। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों के अंदर क्या बड़ी तब्दीलियां आ सकती हैं। मैं कुछ आपको तब्दीलियां बता सकता हूं कि क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि दौरा ऑस्ट्रेलिया वो दौरा होता है जिसके अंदर कोई भी कप्तान, हमने देखा है कि आज तक कोई भी कप्तान, चाहे वो इमरान खान हो, जावेद मियांदाद हो, बड़े से बड़ा कप्तान वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, मुइन खान, ये सारे जितने भी, शाहिद खान आफरीदी, जितने भी लोग गए हैं ऑस्ट्रेलिया का टूर करने, अगर मैं इमरान खान से पहले की बात करूं, जब भी जितने भी लोग गए हैं ऑस्ट्रेलिया का ख़ास तौर पर टेस्ट सीरीज़ का टूर करने के लिए, तो इंतहाई शर्मनाक शिकस्त से दो चार होकर पाकिस्तानी टीम वापस आई है। ऑस्ट्रेलिया में खिलाड़ियों को टिकने तक नहीं दिया जाता, वहाँ के ग्राउंड ऐसे हैं और ऑस्ट्रेलिया अपने ग्राउंड के ऊपर जो है वो दो धारी तलवार के तौर पर मुकाबला करता हुआ नज़र आता है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर शिकस्त देना एक बहुत बड़ा कारनामा होगा अगर कोई कप्तान कर ले ऐसा। आज तक कोई कप्तान नहीं कर पाया, तो हम क्या समझते हैं कि बाबर आजम जैसा या ये वाली टीम ये ऐसी कारकर्दगी दिखाएगी जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका कल का नहीं पता कि क्या कुछ कर सके। तो उम्मीद रखना जो है इनसे बिल्कुल फजूल है। और शाहिद खान आफरीदी ने जो ये वाली बात की है कि बाबर आजम को दौरा ऑस्ट्रेलिया तक कप्तान बरकरार रखा जाए, उसको ऑस्ट्रेलिया के टूर के ऊपर एज आ कप्तान भेजा जाए, अंधे कुएं के अंदर धकेला है बाबर आजम को। क्योंकि कोई भी कप्तान जो है जिसको बनाने की कोशिश की जा रही है, चाहे उनमें सरफराज हो, चाहे कोई भी हो, जिससे भी बात की जाती है वो ये बोलता है कि भाई अभी इस बारे में कोई भी बात नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया का टूर एज आ कप्तान कोई भी नहीं चाहेगा कि वो करे, क्योंकि वो ऐसा टूर होता है जिसके अंदर बदनामियाँ आपके नसीब के अंदर लिख दी जाती हैं और जब तक आप वापस आते हैं 1 साल 6 महीने तक आपके लिए गलत लिखा जाता है, आपको टूर के बारे में ताने दिए जाते हैं, आपको तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि आपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं किया। वहाँ किस तरह की परफॉर्मेंस होती है माजी के अंदर, अगर आपको रिकॉर्ड देखना है तो गूगल कीजिए और देखिए कि पाकिस्तानी टीम माजी में जब ऑस्ट्रेलिया के टूर के ऊपर गई है तो वहाँ टेस्ट सीरीज़ के ऊपर पाकिस्तान का क्या हाल हुआ है। इसलिए अब शाहिद खान आफरीदी साहब ने बोला है कि बाबर आजम को थोड़ा सा नहीं, पूरा चांस दिया जाए और उनको फिर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के बाद जो है वो उनसे तफ्तीश की जाए, उनसे सवालात किए जाएं, ताकि उनके पास जो है वो कहने को कुछ भी ना हो। बाबर आजम जो है वो वर्ल्ड कप के हवाले से बहुत सी बहाने, एक्सक्यूज़ेस पेश कर चुके हैं, मिकी आर्थर पेश कर चुके हैं। हमारा ये वही कप्तान कोच है जो सिर्फ इंतहाई भौंडा बहाना करता हुआ नज़र आया कि वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो इंडिया पाकिस्तान के मैच के अंदर पाकिस्तान इसलिए हारा कि दिल पाकिस्तान ये तराना नहीं चल रहा था। ये कैसा जाहिलाना बयान है जो हमारे कोच जो हैं वो करते हुए नज़र आ रहे हैं और दुनिया भर में इनका मजाक बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब सरकारी मुदाखलत जो है वो भी पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जारी है और बाबर आजम अगर कप्तानी से इस्तीफ़ा नहीं देता है तो फिर आने वाले दिनों के अंदर क्या हो सकता है। बाबर आजम अब अपने खिलाड़ियों को तो सेलेक्ट नहीं कर सकेगा, जिसको हम कहते हैं दोस्ती यारी गैंग,
اس سے تو شاید پاکستان کے لوگوں کی جان چھوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ توصیف احمد صاحب جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ ایسے کھلاڑیوں کو سلیکٹ کریں جو بابر اعظم کی پسند کے نہ ہوں، اور پھر بابر اعظم کو ایک اور جواز مل جائے گا کہ جب میری پسندگی اور میرے مطلب کی ٹیم آپ نے نہیں دی تو پھر میں کارکردگی مجھ سے کس قسم کی لینا چاہ رہے ہیں آپ۔ تو یہ بہت سارے ایکسکیوزز ہیں، بابر اعظم کچھ بھی کر لیں آپ، اس کے پاس ایک بہترین والا بہانہ جو ہے وہ تیار ہوتا ہے۔ مکی آرتھر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی جو ہے وہ دورہ آسٹریلیا تک کے لیے چانس دیا جا سکتا ہے، اور یہ لوگ سمجھ رہے ہیں، ہم لوگ اور آپ لوگ، کہ بہت بڑی تبدیلی جلدی سے جلدی آ جائے تو فروری مارچ تک جب تک انتخابات نہیں ہوتے، جب تک ذکا اشرف صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، معاملات کیوں اس وجہ سے ٹیڑھے ہوئے ہیں؟ ذکا اشرف صاحب کسی بھی طرح نہیں چاہتے کہ بابر اعظم جو ہے وہ کپتان رہے، اور ان کے جو معاملات ہیں، چیٹ لیک کرنا، خود آ کر انٹرویو دینا، ساری ذمہ داری بابر اعظم اور انضمام الحق پر ڈالنا، یہ بہت بڑے اشارے ہیں کہ بورڈ اور پاکستان ٹیم کا کپتان جو ہے وہ ایک پیج پر نہیں ہے۔ اس لیے اب معاملات جو ہیں وہ ہاتھوں سے نکلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ذکا اشرف صاحب کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ بابر اعظم کو میں اکیلے طور پر اتنی میرے اندر پاور نہیں ہے کہ میں ایک قومی ٹیم کے کپتان کو تینوں فارمیٹ سے ہٹا سکوں، اس لیے اگر وہ خود سے استعفیٰ دے دے تو زیادہ بہتر ہے۔ اسی لیے چیٹ لیکس کروائیں، بیانات دیے گئے، ذمہ داریاں ان کے اوپر ڈالی گئیں، لیکن ایک چکنا گھڑا جو ہمارا کپتان ہے اس کو بھی اس بات کا اندازہ ہے، اور اس کے جو والد ہیں اور دیگر جو چاہنے والے ہیں اور دیگر جو قریبی لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ ذکا اشرف جو ہے وہ اکیلا بابر اعظم کو نہیں ہٹا سکتا۔ اس لیے اب مائنڈ گیم کھیلا جا رہا ہے اور اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے رمیز راجہ کی جانب سے، جیسا کہ میں نے کل کی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا کہ کیا کیا قانونی پہلو ہیں اور ذکا اشرف صاحب جو ہیں وہ کس حد تک بابر اعظم کے خلاف جا سکتے ہیں۔ اس بات کا اندازہ رمیز راجہ کو سب سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ چیئرمین پی سی بی کے طور پر جانتے ہیں تمام تر چیزیں۔ جب سے رمیز راجہ کو ہٹایا ہے، جو چیئرمین آیا ہے یعنی کہ نجم سیٹھی صاحب اور ذکا اشرف صاحب، رمیز راجہ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کے پاس فل پاور نہیں ہے۔ جب تک یہ انتخابات نہیں کروائیں گے، ان کے پاس جو بھی نیا چیئرمین آئے گا وہ پاور لیس ہوگا، اور انتخابات کے بعد اگر کوئی منتخب ہو کر آتا ہے تو اس کے پاس مکمل طور پر پاور ہوگی ایز اے چیئرمین پی سی بی۔ اس وقت ذکا اشرف صاحب اور جو نجم سیٹھی ہیں وہ چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی ہیں، اور مینجمنٹ کمیٹی کا چیئرمین ہونا بہت سے اختیارات کو آپ کے ہاتھ سے نکال دیتا ہے۔ اس لیے بابر اعظم کی تبدیلی جو ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر مجھے لگتا ہے کہ ہوتا ہوئی نظر نہیں آتی۔ بابر اعظم کو اگر کپتانی سے استعفیٰ دینا ہوتا یا کوئی پریس کانفرنس کر کے اپنی کپتانی سے علیحدگی کا اعلان کیا جاتا، پریشر تو ان کے اوپر بہت ہے، لیکن اگر ایسا کرنا ہوتا تو اب تک بابر اعظم کر چکا ہوتا۔ ایسا نہیں ہوا ہے، اس کے قریبی حلقوں نے اس بات سے منع کیا ہے کہ ابھی تم خود سے کبھی بھی ایسا کوئی موقع آئے، کبھی بھی خود سے جو ہے وہ کپتانی سے استعفیٰ نہیں دینا۔ تم کوئی کسی چیز کے ذمہ دار نہیں ہو، تم کو جو ٹیم ملی ہے وہ تم نے کھلائی اور کوشش کی تم نے ورلڈ کپ جیتنے کی، لیکن اس کے اندر ناکام رہے، اس کے اندر تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ اب کوئی بابر اعظم کو اور ان کے حواریوں کو یہ والی بات بتائے کہ جو ٹیم تم لے کر گئے تھے اس ٹیم نے ہی جا کر تمہارے لیے دھوکہ دے دیا، تمہاری پیٹھ کے اوپر خنجر گھوپے۔ گروپ اب کیا ہے؟ گروپ کے اندر یہ چیزیں گردش کر رہی ہیں کہ محمد نواز بھی بابر اعظم کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، محمد رضوان بھی بابر اعظم کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، شاداب خان بھی الگ ہو گیا ہے، شاہین شاہ آفریدی جو ہے وہ کپتانی کے چکر کے اندر پڑھ کر جو ہے وہ بابر اعظم کا ساتھ چھوڑ چکا ہے۔ بابر اعظم اس وقت بظاہر ایسا لگتا ہے کہ تنہا ہے، اس کا اگر کوئی ساتھ ہے بھی تو شاید فخر زمان یا پھر افتخار احمد جیسے لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ موجود ہیں۔ بہت سے نام سامنے آ رہے ہیں، جس کے منہ میں جو نام سامنے آ رہا ہے۔ اب ہم نے دیکھا کہ محمد آصف جو ہیں، جو سابق پاکستانی پیسر تھے جن کے اوپر الزامات بھی لگے، انہوں نے عبداللہ شفیق کا نام دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک ایسا کھلاڑی ہے جو کپتانی بھی کر سکتا ہے، اس کے اوپر فوکس بھی کر سکتا ہے۔ آنے والے دنوں کے اندر ہم کو ایک بہترین کپتان اگر چاہیے تو عبداللہ شفیق کا نام جو ہے اس کو زیر غور لایا جائے، اور وہ ایک کپتانی کا میٹیریل ہے۔ اب کس حد تک یہ والی بات صحیح ہے؟ جب تک پاکستانی ٹیم کے اندر کپتان کسی کو بنایا نہیں جاتا، جب تک پتہ ہی نہیں چلتا کہ واقعی اس کے اندر یہ والی صلاحیت ہے بھی یا نہیں، اس لیے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ آنے والے دنوں کے اندر جو مزید ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی اس والے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ بورڈ کے اندر ابھی فی الحال یہ والی چیزیں چل رہی ہیں، اور بورڈ ابھی اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ جو بڑی میٹنگ بورڈ نے طلب کی ہوئی ہے، جس کے اندر تمام سابق کھلاڑیوں کو اور کوچز کو جو ہے اور کپتانوں کو بلایا گیا ہے، محسن خان صاحب، معین خان، عمر گل، افتخار انجم اور اظہر علی،
اور دیگر جو تمام تر کھلاڑی ہیں، راشد لطیف صاحب بھی اس کے اندر ہوں گے، محمد حفیظ بھی ہوگا، مصباح الحق بھی ہوں گے، ان سب کے مشورے کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ یہ کیا مشورہ دیتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر، اس بارے میں آنے والے دنوں کے اندر جو چیز ہوگی وہ پکچر جو ہے وہ سامنے آ جائے گی، وہ منظر نامہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ بورڈ ابھی کسی قسم کی کوئی جلد بازی نہیں کرنا چاہتا، بابر اعظم بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اگلی چال کیا چلتا ہے بورڈ، اس لیے تمام طرف جو ہے وہ اس وقت خاموشی چھائی ہوئی ہے، اور کہتے ہیں نا کہ خاموشی جو ہے کسی طوفان کا پیش خیمہ ہوتا ہے، تو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر کوئی طوفان آتا ہے یا پھر یہ خاموشی طویل ہوتی ہے۔ ذکی اشرف صاحب جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں ابھی اس میٹنگ کا، اس کے بعد وہ کوئی حتمی اور بڑا فیصلہ کریں گے۔ قانونی پہلوؤں سے ان کے پاس اتنے زیادہ کوئی اختیارات نہیں ہیں کہ وہ کوئی بڑی تبدیلی کر سکیں، اس لیے سب کچھ ایسا ہی چلتا ہوا نظر آنے والا ہے۔ آپ لوگ اور ہم کو جس طرح کی امید ہے کہ بہت بڑی تبدیلی ہو جائے، وہ ایسی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے۔ فروری مارچ تک نئی حکومت کے آنے کا انتظار کریں، اس کے بعد نئی حکومت آئے گی، وہ انتخابات کروائے گی۔ اگر ذکی اشرف صاحب نہیں کرواتے، اور جو ان کے ارادے نظر بھی نہیں آتے کہ وہ انتخابات کرانے کے موڈ میں ہیں، اس لیے فروری مارچ تک ذکی اشرف صاحب کی جو ہے وہ اپنی مدت بھی ہے، اور اس کے بعد نئی حکومت جب آئے گی وہ پی سی بی کے اہم فیصلے کرے گی، اس کے لیے نیا چیئرمین پی سی بی بھی نامزد کیا جائے گا۔ جب تک کے لیے ایسا ہی چلتا رہے گا، پاکستان کے اندر ٹور ہوگا آسٹریلیا کا، نیوزی لینڈ کی T20 سیریز ہوگی، اس کے اندر بھی کوئی کپتانی کے اندر کوئی بڑی تبدیلی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، تو سب کچھ ایسا ہی چلتا ہوا اور ہم کو ایسے ہی سب کچھ برداشت کرتا ہوا نظر آنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے تو اس کے لیے ہم کو ذرا انتظار کرنا ہوگا۔ اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کی اپنی کیا رائے ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بڑی تبدیلی آئے تو اس کو کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ بے اختیار چیئرمین بیٹھا ہوا ہے، پاورفل کپتان بنا ہوا ہے، اور اس کو پتہ ہے یہ والی بات کہ مجھے کوئی میری سیٹ سے نہیں ہٹا سکتا۔ ایسی صورت میں کون سی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے؟ ذرا بتائیے گا کمنٹ سیکشن کے اندر آ کر کہ آپ کی نظر میں کیا کوئی ایسا آپشن ہے کہ جو اس چیز کے اندر بڑی تبدیلی لا سکتا ہے، تو ضرور بتائیے گا۔ کوئی قانونی پہلو ایسا ہے یا پھر کوئی اور ایسی چیز ہے کہ وزیر اعظم مداخلت کر سکے، صوبائی وزیر کھیل مداخلت کر سکیں، یا پھر وفاقی وزیر کھیل مداخلت کر سکیں، کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے تو ضرور بتائیے گا۔ میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے جن لوگوں سے بھی بات کی ہے وہ سب یہی رائے رکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو فروری مارچ تک انتظار کرنا چاہیے نئے چیئرمین پی سی بی کا، جب تک معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کمنٹ سیکشن کے اندر آ کر، اور آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ والی بات ضرور بتائیے گا۔ مجھے اس کا انتظار رہتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ بھی فیڈ بیک دیکھتے ہیں، اس لیے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔